تھے ان میں شامل جو اس رابطے کا کام کرتے تھے. مطلب رابطے کا مطلب جب کوئی سوال ہوتا تھا یا ان کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی تھی تو وہ ان لوگوں میں تھے جن کے تھرو جانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے مرزا طاہر میرے والد کا واقف تھا. ایک مرتبہ جب میں لندن میں پڑھتا تھا تو اسکول میں نے ابھی ختم کیا تھا، تو مجھے ایک پاکستان ڈے پر کسی نے پارٹی دی تھی، اس میں مرزا طاہر موجود تھا. تو کسی شخص نے مرزا طاہر سے کہا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے. وہ تو بس جناب میں تو میرے پاس آنا یہ کرنا، پھر اس کے سیکٹری پتہ نہیں کس نے مجھے پیغام بھیجے کہ تم آؤ. تو مجھے ان دنوں پتہ نہیں تھا کہ قادیانیت کے بارے میں کچھ، یہ پتا تھا کافر ہیں. تو بس اسی وقت تھوڑا سا میں نے ان کو دیکھا، لیکن یہ نہیں کہ میں نے ان کے ساتھ کبھی نماز نہیں پڑھی. میں بڑی غلطی سے ان کے مرزواڑے میں جانا نہیں چاہیے. قرآن پاک کا حکم ہے وَلَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، کہ آپ یہاں پر کبھی بھی کھڑے بھی نہ ہونا. یہ ابو امیر کی مسجد کے بارے میں تھا جسے کہا گیا مسجداً ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ مسجد بنائی ہے ضرر پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 108 ہیں. تو لیکن وہ اس وقت تھا. اور دوسرے میں حافظ القرآن ہوں اور مجھے قرآن پاک سمجھ بھی آتا ہے، تو اس لحاظ سے مذہب کا کچھ تھوڑا بہت علم بھی تھا. تو ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو جب انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولے تو پھر میں نے ان کی کتابیں پڑھ لی. میں نے کہا دیکھیں تو صحیح، مطلب یہ آپ کو بڑا چرب زبانی سے بتاتے ہیں نا جی دیکھیں ہم تو حقیقی مسلم اور حقیقی اسلام. اور چونکہ میں اکیلا تھا تو میں نے پھر پڑھ ڈالی ان کی ساری کتابیں. ان کا جھوٹ مجھے اس وقت کھلا جب انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ یہ جو مرزا قادیانی ہے یہ کیسے مسیح ہو سکتا ہے. دیکھیں اسلام میں مسیح موعود کا تصور نہیں ہے. یہ میں آپ کو صاف بتاؤں، بعض ہمارے علماء بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود کا مطلب ہوتا ہے آنے والا مسیح. یہ اصطلاح یہودیت نے ایجاد کی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں وہی مسیح ہوں جس کا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، اور میں یہودیوں کا بادشاہ جسے کہا گیا ہے وہ ہوں. تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ تم مسیح موعود نہیں ہو، وہ مسیح نہیں ہو جس کا وعدہ کیا گیا. اسلام میں اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصور ہے، موجود ہی نہیں ہے. وہاں پر المسیح کا ذکر ہے. قرآن پاک کی 5 سورتوں میں 9 آیات میں 11 مرتبہ مسیح کا لفظ ہے، اور ہر مرتبہ المسیح کہا گیا ہے، ایک خاص مسیح. عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب الف لام ساتھ لگاتے ہیں تو آپ کو اشارہ کر کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ کون سا شخص اور کون سی جگہ ہے. ہر مرتبہ ایک نام ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور 4 مرتبہ کہا گیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، مریم علیہ السلام کے بیٹے. اور پھر کہا گیا رسول اللہ، اللہ کے رسول. اتنی پکی شناخت کی گئی ہے کہ مرزا جیسا لعنتی اور خبیث اور کافر اور پتہ نہیں کیا، اس سے تو گندی نالی کے کیڑے بہتر ہیں مرزا قادیانی سے. انہوں نے کہا جی اس نے 14ویں صدی میں آنا تھا، عیسیٰ علیہ السلام جن کا انتظار. اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی ہے. تو میں نے کہا کہ کون کہتا ہے؟ کہتے تاڑے مولوی کہندے نے. میں نے پوری دنیا سے پوچھا، آخر مجھے پتہ لگا کہ یہ بات صرف مرزائیوں کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. پوری سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، پوری حدیث اور قرآن میں 14ویں صدی کا ذکر ہی نہیں ہے. 14ویں صدی کا لفظ ہی نہیں ہے پورے قرآن اور حدیث میں. یہ اتنے بڑے دھوکے باز اور فراڈیے ہیں. انہوں نے اپنی پوری امت کو دھوکہ دے رکھا ہے. میں جب آپ سے کہتا ہوں نا
کہ 1000 کے قریب اب قادیانی مجھے بتا کر مسلمان ہو چکے ہیں، تو میں آپ کو وہ اس لیے مسلمان ہوتے ہیں کہ میں انہیں بتاتا ہوں کہ یہ تم کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت یہ ہے، اور میں انہیں سادہ باتیں بتاتا ہوں۔ پہلے میں کہتا تھا کہ میں $10,000 دوں گا، کسی لڑکے کو ثابت کر دو کہ مرزا قادیانی کی اولاد ہے، اس کی کسی اولاد کو ثابت کر دو۔ اب وہ برق صاحب بھی کہتے ہیں میں $1 کروڑ دوں گا اگر یہ ثابت کر دیں، کیونکہ اس کی اولاد ہے ہی کوئی نہیں ہے، اس کے نام پر رجسٹر ضرور ہے۔ اور آپ کو میں سب سے بڑا ثبوت بتاتا ہوں، اب کسی مرزائی سے پوچھ لیں، اس کو پوچھو کہ مرزا قادیانی کب پیدا ہوا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس غلام مرتضیٰ جو اب جس کو یہ مرزے کا باپ کہتے ہیں، اس کی تاریخ پیدائش 1791 بتاتے ہیں، ان کو بالکل ٹھیک معلوم ہے۔ ان کو عطا بیگ جو تھا، جس کو عطا محمد لکھنا یہ شروع کر دیا مرزے نے بعد میں، اس کی تاریخ پیدائش بھی پتہ ہے۔ یہ اتنے بھوکے ننگے خاندان کا تھا کہ عطا بیگ نے زہر کھا کر خودکشی کر لی 1814 میں، بھوک ننگ سے تنگ آ کر۔ آپ مرزائی سے پوچھو بھی مرزا کدوں جمیا، وہ آپ کو کہے گا جی 1835 میں۔ زیادہ جس کو علم ہے وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ فیبرری، جس کو اس سے زیادہ علم ہے وہ آپ کو 12 فیبرری بھی بتا دے گا، جمعے کا دن۔ اور ثبوت مانگو تو کہے گا جی مرزا کہا کرتا تھا، اور یہ بات مفتی صادق نے لکھی ہے، ریفرنس نوٹ کر سکتے ہیں، سیرت المہدی صفحہ 820 حصہ سوم، مرزائیو نوٹ کرو جی۔ وہ میں پھاگن میں پیدا ہوا، جمعے کا دن، 14ویں کا چاند، آدھی رات کا وقت۔ مرزے نے اپنی کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی، لیکن کیا مرزے نے اپنی تاریخ پیدائش لکھی 11 مرتبہ۔ سن عیسوی میں کتاب البریہ صفحہ نمبر 177، خزائن کی جلد 13، بقیہ حاشیہ میں وہ لکھتا ہے کہ میری سوانح یوں ہے کہ میں سکھوں کے آخری وقت میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا۔ پھر لکھتا ہے کہ 1857 جو برِ صغیر کی تاریخ کا بڑا اہم سال ہے، کیونکہ اس سال مغلوں کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ کہتا ہے 1857 میں میری عمر 16 برس یا میں 17ویں برس میں تھا۔ 16 نکالیں 1840، 17 نکالیں 1840، 16 نکالیں 1841، جواب آتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے اس وقت تک ریش و بردت کا آغاز نہیں ہوا تھا، یعنی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی۔ اب مرزائیوں سے ایک سوال پوچھیں، بھئی مرزے کو تم نبی کہتے ہو، اس لانتی کو جو بھی کہتے ہو، اس کی بات تو ماننی فرض ہے نا، نبی کی بات آپ پر فرض ہوتی ہے۔ جس کو آپ نبوت کسی رنگ میں بھی دیں، حالانکہ نبوت کا ایک ہی رنگ ہے، یہ مرزائیوں کے کفر کے بڑے رنگ ہیں، اس کی بات آپ پر لازمی ہے، فرض ہے کہ آپ نے اس کو ماننا ہے۔ اب کوئی مرزائی آ کے مجھے بتائے کہ مرزا جب 10-11 مرتبہ کہہ گیا 1840، اور دیکھیں الحکم اخبار 31 جولائی 1901 کا اخبار، صفحہ نمبر 7، کالم نمبر 1، مرزا قادیانی کو گرداسپور کی عدالت میں مارٹن کلارک کے قتل کے کوشش میں، اس کو اس نے عبدالحمید نامی ایک شخص بھیجا اس کو قتل کرنے، تو اس نے پولیس کو بلا لیا۔ عبدالحمید نے گواہی دی کہ مرزے نے $500 کے بدلے میں اسے قتل کے لیے بھیجا ہے، تو ظاہر ہے اس پر جرم لگایا اور گرداسپور کے ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں حاضر کر دیا۔ یہ بات کالم نمبر 1 میں لکھی ہے، صفحہ نمبر 7، 31 جولائی 1901، الحکم، ان مرزائیوں کا اخبار۔ وہاں پر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میری عمر 60 سال کے قریب ہے۔ 1901 میں سے 60 نکالو بھائیو، 1841۔ اب مرزائی 1835 پر کیوں اصرار کرتے ہیں؟ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کی عمر بڑھانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے بھائیو۔ ستمبر 1831 سے لے کر فیبروری 1842 تک غلام مرتضیٰ دل خالصہ جس کا وہ ملازم تھا،
اس کے ساتھ افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا، وہ گھر پر تھا ہی نہیں۔ آپ کو پتہ لگا وہاں کیوں لکھا ہے کہ میری پیدائش دور دور کے بزرگ سال لاگوں کو معلوم ہے؟ وہ تھا ہی نہیں، اس کے جانے کے 2 سال بعد پیدا ہوا۔ اگر وہ مرزے کی بات مانگ لیں، مرزا تو زنیم یعنی ولد الزنا اور ولد الحرام ثابت ہوتا ہے، اور قرآن میں لکھا ہے من بعد ذالک زنیم، کہ جو جھوٹے نبوت کے لوگ ہیں نا وہ زنیم ہوتے ہیں، ان کا باپ نامعلوم ہوتا ہے۔ ہم تو مرزے کے بارے میں بڑی تفصیل سے جانتے ہیں، یہاں تو مرزا ہی سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں کی باتیں کر رہا ہے، ہم بالکل سچی باتیں بتاتے ہیں۔ ہاں جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک دو چیزیں اور میں نے پوچھنی تھی کہ اس سارے آپ نے جو مطلب یہ قادیانیت کے حوالے سے آپ کی پرسنل ریسرچ جو ایجوکیشن جو سلسلہ رہا، اس میں آپ کو زیادہ موٹیویشن اور زیادہ سیکھنے کا موقع ہے وہ کس چیز سے ملا، کس آتھر سے ملا جس نے ختم نبوت پر کام کیا ہو، یا مطلب کس اسکالر سے یا کس نام سے؟ نمبر 2 بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے جو ینگسٹرز آ رہے ہیں دعوت کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں قادیانیوں کے ساتھ، ان کو کن کن چیزوں کو اپنانا چاہیے، کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کس باؤنڈری میں رہ کے اپنا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کتابیں پڑھی، مطلب بڑی خراب لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور وہ بالکل سچ کتابیں ہیں۔ پہلی بات تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں مرزا خاندان سے واقف ہوں۔ مرزا خاندان میں مجھے بڑی زبردست ایکسیس حاصل تھی، میں کسی سے بھی مل سکتا تھا، اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آنکھوں سے وہی کچھ دیکھا جو ان کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک کتاب ہے شہر صدوم، ربوا کا راسپوٹین، اس کی ایک ایک حرف کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ بالکل سچ ہے، ویسا ہی ہوتا ہے، آج بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ مرزا طاہر نے جب میں پڑھتا تھا تو ایک دن میرے سامنے میرے منہ پر کہا کہ خدا تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ایک تصور ہے، آپ مان لیں تو ٹھیک ہے، نہ مانیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ یہ مرزا طاہر کے لفظ تھے، اور اس دن میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا یہ خبیث کا بچہ تو ملحد ہے۔ قادیانیت کو مجھے ایسے پتہ لگا کہ میں نے قادیانیوں کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی۔ میں بڑی تیزی سے کتاب پڑھ لیتا ہوں، یہ ایک پیدائشی ڈیفیکٹ کہہ لیں یا کچھ ہے۔ کچھ دنیا میں لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو لائنیں اور حرف نہیں پڑھتے، صفحے پڑھتے ہیں۔ مجھ سے نہ لائن پڑھی جاتی ہے، اگر آپ مجھے ایک اسکرپٹ دینا کہ اس کو حرف حرف کر کے پڑھو، میں نہیں پڑھ سکتا، یہ مجھ میں بہت بڑی خرابی ہے۔ لیکن میرا دماغ پورا پیراگراف یا صفحہ پڑھتا ہے، اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے سارا یاد ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے اس صفحے کے مین تھیم جو ہے نا رفلی کبھی غلط اور کبھی ٹھیک یاد رہتے ہیں۔ تو میں نے کتاب پڑھنی ہو تو میں اس کو کم از کم 5-6 دفعہ پڑھوں تو پھر مجھے بالکل ٹھیک پتہ ہوتا ہے کتاب میں کیا لکھا ہے۔ میں 500 صفحے کی کتاب کو 5-6 گھنٹے میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ ایک آپ ڈیفیکٹ سمجھیں یا خوبی سمجھیں، جو بھی ہے، مجھے قادیانیوں کی کتابیں پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا، میں نے اس کا ایک ایک حرف پڑھ لیا مرزے کی کتابوں کا۔ اور جب میں نے اس کی کتابیں پڑھی تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ یہ کتابیں ایک شخص کی ہیں ہی نہیں ہیں۔ ایک جگہ تو بڑا تصوف کا گہرا مضمون ملتا ہے، اور دوسری جگہ ایک اتنی گندگی ملتی ہے کہ نماز کو زنا کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک شخص نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے بعد میں تحقیق کر کے یہ پتہ لگا کہ یہ جو تصوف کے مضمون والی عبارتیں ہیں وہ دوسروں سے کاپی کی ہیں، وہ ان میں سے بہت ساری ائمۃ المسلمین جو ہیں مسلمان سکالرز، ان کے صفحے کے صفحے کاپی کیے ہوئے اور ان کو توڑا مروڑا گیا۔ پھر دوسرے مذاہب کی کتابوں سے چیزیں لے کے ان کو
امینڈ ایڈٹ کیا گیا ہے. میں اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کو دیتا ہوں، اور میں آپ کو مرزا کی کتابوں سے اس کے بے شمار حوالے سکھا سکتا ہوں. ایک عیسائیوں کی کتاب کا یہ بڑا عاشق رہے ہیں. وہ اس کی وجہ جو تھی وہ حکیم نورہ تھا. اس کتاب کا نام ہے بک آف ڈینیلز. دانیال نبی کی کتاب اسے اردو میں کہتے ہیں. وہ کہانیوں کی کتاب ہے. ڈینیل نے خود لکھا ہے اس کے پریفیس میں کہ یہ لوگ کہانیاں، اس پر یقین نہ کرنا، اور وہ اس نے عیسائیوں کے مشکل وقت میں انہیں تسلی دینے کے لیے لکھی تھی. اس میں ایک کانسیپٹ ہے جو مرزائی آپ کو بتائیں گے اگر آپ کبھی مرزائیوں سے تفصیل میں بات کریں اور جاننے والا مرزائی ہو، کیونکہ 90% نہ جاننے والے مرزائی ہیں، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. وہ آپ کو کہے گا کہ آدم ہر 6000 سال بعد پیدا ہوتا ہے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان نہیں تھے. جنت زمین پر تھی اور کسی ایک شخص کو نہیں نکالا گیا یا 2 لوگوں کو نہیں نکالا گیا، بلکہ ایک بہت بڑے گروہ کو جنت سے نکالا گیا. اور جہنم بھی زمین پر ہے، اور وہ ایک تصوراتی چیز ہے جو آپ کے خیالوں میں آئے گی، اصل میں کوئی جہنم نہیں ہے. یہ قادیانی عقیدہ ہے. کوئی قادیانی اگر جگر رکھتا ہے تو آ کے اس کو جھٹلا کر دکھائے. یہ کانسیپٹ انہوں نے ملینیل تھیوری سے لیا ہے جو بک آف ڈینیل میں لکھی ہے. وہاں پر لکھا ہے کہ آدم ہر 7000 سال بعد پیدا ہوتا ہے. انہوں نے اس کو 6000 سال کر دیا. مجھے اس پہ بڑی حیرانی ہوئی، اور اس بات کا ایک اور میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. میں تو انہیں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے الفرڈ مال. اگر کبھی آپ نے مجھے شروع میں ضیاء رسول کی یوٹیوب پر دیکھا ہو تو میں ایک تھیسس کے بارے میں بات کیا کرتا تھا. وہ الفرڈ مال ہے. اس نے پی ایچ ڈی کی پینسلوینیا یونیورسٹی سے، ڈراپسی کالج آف کمپیریٹیو ریلیجنز کا وہ اسٹوڈنٹ تھا. اس کی بڑی مشہور پی ایچ ڈی ہے. اس کا ٹائٹل ہے احمدیت ان اسلام. ٹھیک ہے جی، وہ قادیانیوں پر ہے. اس نے اس بک آف ڈینیل پر 5-6 صفحے لکھے ہیں، اور اس نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ڈینیل تھیوری تو 7000 سال بعد آدم کو پیدا کرتی ہے، مرزیوں نے 6000 سال بعد پیدا کر دی. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ الفرڈ مال نے نہیں لکھی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا بنی. چونکہ الفرڈ مال کو قادیانیوں کا ہمارے جتنا پتہ نہیں تھا. وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی 1841 میں پیدا ہوا لاڈو دائی کے سرٹیفکیٹ کے مطابق، اور 1841 کا وقت جو ہے وہ 160 سال پہلے ہے، 6 ملینیم سے ختم ہونے پر. بک آف ڈینیل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام 5,000 سال کے پہلے دن میں پیدا ہوئے. اس کے بعد 6,000 سال 5,000 سال میں ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. 600 سال بعد تو 5,000 سال ہی چل رہا تھا. 6,000 سال میں کہ 160 سال پہلے ختم ہونے سے، کیونکہ 6,000 سال سن 2000 کو ختم ہوا ہے نا، تو وہ مرزا پیدا ہوا. اب مرزائیوں کو بڑی پریشانی ہو گئی کہ حکیم نورے نے یہ ڈینیل کی بک سے اور نام لکھا ہوا ہے جی بک آف ڈینیل کے مطابق. یہ نہ کہیں جہالت کی تو انتہا ہے نا مرزائیت میں. بھئی فراڈ کرنا ہے، کوئی عقل نال فراڈ کرو. یہ لکھ دیا کہ یہ ہم نے بک آف ڈینیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب جی ہم نے بک آف ڈینیل پڑھ ڈالی. وہاں پر لکھا تھا کہ جو پہلے، تیسرے، 5ویں اور 7ویں ہزار سال میں پیدا ہوگا وہ سچا ہوگا، برکت والا ہوگا، اور بہت ہی زبردست چیز اللہ کا والا ہوگا. جو دوسرے، چوتھے اور 6 ہزار سال میں پیدا ہوگا لانتی ہوگا، خبیث ہوگا، کتا ہوگا اور جھوٹا ہوگا. یہ جی بک آف ڈینیل میں لکھا ہے. ہن مرزا پیدا ہو گیا 6,000 سال کی کرن مرزائی. حکیم نورے نے پہلے ہی لکھتے ہیں کتاباں. انہوں نے کہا جی 7,000 سال ہے ہی نہیں، 7,000 سال ہی اڑا دو. اب کوئی آدمی، مرزائیوں نے مجھ سے یہ بات کی 1-2 دفعہ. ان کے یعنی کہ جو پراپر مربی ہیں، ایک جو آئرلینڈ والا ہے اس کا نام ابراہیم نونان ہے، وہ میرے سے بحث کرنے لگا.
تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بک آف ڈینیل پڑھی ہے اور یہ تمہاری کتابیں پڑھی ہیں. ہاں باں شاں، بک آف ڈینیل wasn't a prophet. مرزا قادیانی is a prophet, so he has done corrections of book of Daniel. You know کیسی باتیں کہ جناب مرزا قادیانی کو اللہ نے بتایا اور اس کو، میں نے کہا مرزا قادیانی تو کہتے ہی نہیں ہے اسے اللہ نے بتایا. یہ بھی آپ بات جان لیں، مرزا غلام قادیانی مرتد انتہائی جاہل شخص تھا، جہالت کی انتہا تھی اس شخص پر، اور وہ اس نے اگر کہہ دیتا کہ یہ باتیں مجھے اللہ نے بتائی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں شک آ جاتا. ہو سکتا ہے انسانوں کو کوٹ کرنے میں غلطی ہو گئی ہو تو مرزا آ گیا تو کریکشن اللہ والوں ہو گئی، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. بلکہ جہاں وہ جھوٹ بولتا ہے اس کی ایک مثال دوں، کہتا ہے کہ ایک حدیث ہے جب عیسیٰ علیہ السلام یا مہدی علیہ السلام آئیں گے تو آسمانوں سے آواز آئے گی، ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی. کہتا ہے یہ بات بخاری شریف میں لکھی ہے جو اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے. کہتا ہے جو اللہ کے کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے. اب آپ پوری بخاری میں ڈھونڈ لیں، دور دور تک نشان نہیں ہے اس کا، اس کے کسی ایڈیشن میں ڈھونڈ لیں نشان ہی نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے. اب مرزائیوں کو پوچھو کہ یار دھوکے بازی کرنی ہے تو مطلب دعویٰ نبوت کا، وہ پرابلم یہ ہے مرزے کے ساتھ، اگر آپ کو پورے مرزے کا پتہ ہو تو پرابلم یہ ہے مرزے کی کہ وہ بتدریج جہالت، سکیزوفرینیا، ڈائبٹیز، مرگ، بیماریاں، یہ سب کچھ ملا جلا کے جو بنتا ہے نا، ایک ایسا شخص بنتا ہے جس کو کچھ پتہ نہیں چلتا وہ کون سا دعویٰ کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. اور پھر لکھنے والے 8-10 لوگ ہیں. جب مولوی عبد الکریم لکھتا ہے کہتا ہے میں تو صحیح گل لکھاں گا، جب نورا لکھتا ہے وہ فراڈ کر کے لکھتا ہے، جب قاضی یار محمد لکھتا ہے تو وہ مرزے جیسا لکھتا ہے. تو یہ سب باتیں آپ ملائیں تو مرزیت کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے مرزے کی کتابوں میں. اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، دھوکہ اور فراڈ. آپ ایک کتاب پڑھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے سب فراڈ دے. اور اگر آپ تحقیق کر لیں اس سے باہر کھڑے ہو کر کہ مرزے نے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے 350 پاؤنڈ دیے اس بات کے، بڑا افسوس ہوا مجھے. مرزے نے کتاب البریہ میں 2 مرتبہ اپنا شجرہ نسب لکھا ہے، کوئی 16-17 آدمیوں کے نام لکھے ہیں. میں نے برٹش لائبریری کے جینیالوجسٹ کو کہا کہ بھائی اس کی تصدیق کرنی ہے، بولا کہ 350 پاؤنڈ لگیں گے اور اگلے مہینے آ جانا. مہینے بعد مجھے اس کی ای میل آ گئی کہ سب فراڈ ہے، یہ نہ مسلمان ہے اور نہ مغل بلاس ہے. یہ شخص جو ہے کیونکہ تھوڑا بہت جانا ہوا تھا انڈیا کا، کہتا ہے اس کا جو تعلق ہے وہ خاکروب فیملی سے ہے، یہ غلام سوندی ہے، غلام احمد نہیں ہے. کہتا ہے شجرہ نسب دیکھنا ہے تو چوڑیاں چجا کے دیکھ لیں، وہ دے ایک ہور 350 پاؤنڈ لگن گے، میں تن دس داں گا. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیں کہ اس کی کتاب پر کون اعتبار کرے؟ حدیث دیکھو تو ندارت، شجرہ نسب دیکھو بالکل جھوٹ تھا. اور مجھے شک اس لیے پڑا کہ میں نے دیکھا کہ ناموں کا فرق ہے، ادھر ادھر ہے. پھر سیرت المہدی میں ایک اور ہی شجرہ نسب تھا. میں نے کہا یہ تو فراڈ ہے بھائی. اور مجھے وہاں پر اس نے بتایا کہ یہ تو چوڑا ہے. تو پھر میں نے تحقیق کی چوڑے کی ڈائریکشن میں، تو مجھے پتہ لگا جی امام دین تو لکھ کر دے گیا کہ یہ چوڑا ہے اور وہ بھی چوڑا ہے. تو اب آپ کو پتہ لگا کہ اب چونکہ قادیانیوں نے مجھے فورس کر کے یہ پڑھائی ہیں، اور قادیانیوں سے میں کہتا ہوں اتنے خبیث ہیں، خود پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں ساری کتابیں پڑھا چھوڑی ہیں. آپ بھی پڑھیا کرو. ماشاءاللہ سر، آپ نے بہت ڈیٹیل میں بہت بریف کیا، زبردست. تو کافی باتیں جو ہم نے اس میں نئی سیکھی ہیں بہت زیادہ. آپ کی تو براڈ میں کو جو ہے آپ نے ٹیپ نہیں کیا، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں لگا آپ کی براڈ کا.
تو میں آپ کو ان کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں. روا ہے نا ان کا چنیوٹ کے ساتھ ایک شہر, اسلام نگر اب اس کا نام. یار مجھے چناب نگر کی جناب ایک ایک گلی جی کا پتہ ہے. اچھا, بات مجھے نا کریں. وہاں 2015 میں اتفاق ہوا ہاسپٹل میں ایک مریض کے ساتھ فضل نا. عمر ہاسپٹل بس سٹاپ کے ساتھ بائیں ہاتھ پر, جی بالکل جی, بائیں ہاتھ ادھر سے چنیوٹ سے ہیں تو بائیں ہاتھ کے قبرستان اندر کے گلی میں جائیں. سامنے. جی قبرستان کے بالکل سامنے. ہاں اتوں تو بندے وہاں سیدھے پہ نا, جنت چ جان دینے مرزیاں دی. جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر نا ایک اکاؤنٹنٹ تھا, ٹھیک ہے, تو وہ سعودی عرب میں رہ کے آیا تھا. تو کہتا ہے بھائی عمرے وغیرہ بھی خوب کیے ہیں. تو میں نے کہا ادھر بتایا تھا کہ جماعت سے کہوں. کہتا ہے نہیں یار, ادھر بتاتا تو وہ پکڑ لیتے. تو وہاں پہ میں نے آمدی شو نہیں کروایا. تو میری اس سے دوستی ہو گئی. تو میں انگلینڈ سے گیا ہوا تھا, تو اس کو لگا کہ یہ بھی بندہ جماعت سے ہے جو ادھر ہاسپٹل میں اتنی کھول کے بات کر. تو میں نے سے کہا یار یہ جو ہماری جماعت ہے یہ ہے تو فراڈ ہی, اس میں حقیقت تو نظر مجھے آج تک کو نہیں آئی. تو وہ مجھے پنجہ مار کے نا ہاتھ پہ ہاتھ مار کے, تو آنکھ مار کے کہتا ہے یار مجھے بھی پتہ ہے, بس روٹی لگی ہوئی ہے چلنے دو. نہیں نہیں, بات ٹھیک ہے. اللہ میں حج کر کے آیا ہوں 12 دفعہ, مکہ سے ہو کے ہوں, مدینہ پاک سے. میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر الفن کی بات بتا رہا ہوں. اس نے مجھے یہی لفظ کہے کہ یار چپ کر کے ہاں چلنے نہیں, دو میں مسئلہ. مان لوں گا ایسا میں اور کہتے ہیں وہ. اس کو پتا, اور وہ بندہ کوئی عام آدمی اکاؤنٹنٹ تھا, پڑھا لکھا تھا, ویل یعنی نہیں, ایجوکیٹڈ پڑھے آدمی لکھے تھا کو کوئی. جلدی پتہ لگتا ہے بھائی. تو پھر اس نے پڑھا مجھے لکھا کہا کہ جو ہے آپ, نا, اس نے مجھے کہا آپ کدھر سٹے کر رہے ہیں. میں نے ہاسپٹل کے اندر روم لیا ہوا تھا, ایئر کنڈیشن والا نا, کرائے پہ. تو وہ کہتا ہے وہ کہ آپ طاہر میرے بھائی ہیں, انسٹیٹیوٹ میں میرے گھر ہے چلیں. وہ. جی اس نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے نا میرے گھر چلیں, میری والدہ ہیں, میرے فیملی ہے, آپ میرے گھر میں رہیں, آپ میرے بھائی ہیں. اس کو پتا تھا کہ یہ مسلمان ہے, کام آمدی کا دینی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں علم. پھر بھی اس نے کہا آپ میرے گھر چلے. یہ سب ڈونگ فراڈ ہی ہے. اس نے لیکن مانا خود. نہیں, بات یہ ہے کہ کسی قادیانی کے ساتھ کھانا, اس کے گھر میں رہنا, داخل ہونا, سب منع ہے اسلام میں. ان سے رشتہ کرنا, ان کا جنازہ پڑھنا, ان سے دوستی کرنا, سب منع ہے. جی بالکل منع ہے, لیکن وہ آدمی خود منہ تھے مان رہا تھا کہ یہ فراڈ ہے. یہ میں ہاں آپ کو نہیں نہیں, اس بتا رہا ہوں وہ جو کہ ربوہ میں رہتے ہیں نا لوگ, اس کا پرانا نام ربوہ ہے. تو وہ وہاں کے رہنے والے جو ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں. لیکن ربوہ کا ہر گھر جو ہے وہ صدر انجمن احمدیہ کے قبضے میں ہے. آپ اس کو بیچ نہیں سکتے ان کی اجازت کے بغیر. جی آپ کو وہ علم جگہ ہے انہوں اس نے بات خود خریدی ہوئی ہے, اپنے فنڈ سے خریدی تھی جگہ, اور وہ کا؟ آباد ربوہ کی میں, ہوئی ہے. چناب نگر میں ہاں جی, سوال ہی ان کی پیدا نہیں جماعت ہوتا. نے, یہ انہوں نے ساری خریدی ہوئی ہے جگہ, خود ان کو ملی ہوئی نہیں ہے, نہیں, الاٹ وہ ہوئی ہے. تو انہوں نے خریدی ہے نا, وہ تو فری میں انہیں دیا گیا تھا. کئی سو ایکڑ کا رقبہ جب پاکستان بنا تھا, کیونکہ یہ انہوں نے فراڈ کر کے, اور یہ تو بڑی لمبی داستان ہے جی کہ یہ وہ انہیں یعنی ان کیسے کے نام ملا. رجسٹرڈ ہے وہ جگہ نا, وہ کوئی اور بندہ ہاں, خرید نہیں نہ سکتا. لیز ہے ان کے پاس جو جی ختم اس ہو لیے گئی ہوئی ہے اب. جی سر. ہاں, بلکہ مسلمانوں نے ختم کروائی ہے, لیکن اس کا اپیل جو ہے 10 سال سے کسی گہرے کنویں میں ڈالی ہوئی ہے قادیانی نوازوں نے, اور اس کو فیصلہ نہیں کر رہے. آپ قادیان میں قادیانی نہیں ہیں تو چناب نگر کے ان کے علاقے میں آپ زمین گھر کچھ نہیں خرید سکتے. ہاں جی, کوئی اور بات نہیں تو پھر اجازت صاحب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے تقریباً 3 مہینے کے بعد, میں آپ کو دوبارہ سن رہا ہوں. اچھا, میں تو اکثر آتا ہوں. سید صاحب پتہ ہے کیا, میں پاکستان گیا ہوا تھا, اس کے بعد پھر میں واپس آیا ہوں, تو پھر بس کام شام اور دوسری بروڈے. آج آپ ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو میں پھر بیٹھا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں, مجھے سید کسی صاحب بھائی آئے نے ہوئے. بلایا تو ان کا مجھے پتا تھا کون ہے, تو میں آ گیا. تو آپ اجازت دیں مجھے, صبح سید صاحب کام پر آپ آرام کریں, اللہ پاک آپ کو صحت. مجھے آپ سے بہت پیار ہے. ہم اسی لیے آ جاتے ہیں نا, بھائی ہیں آپ ہمارے. تو اللہ حافظ, نہیں, السلام میں آپ کا علیکم بیٹا ورحمۃ ہوں. اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی عمر ہے بھائی آپ کی؟ میری 35 ایئر. تو میری تو ابھی 44 سے بھی کم ہے.
आपको किसी लेकिन ने मैं फिर बताया? भी आपका बेटा हूँ, मैं फिर हाँ भी आपका ठीक है, बेटा हूँ। हाँ छोटे हैं आप मुझसे। जी जी जी, आप आराम करें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, रिजवी भाएं ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਭਾएं ਤੁਸੀਂ ਛੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੋ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਵੀ ਭਾएं ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵੀ ਭਾएं ਫਿਰ ਹੈ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਹੋਰਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।